اس کائنات میں اس دھرتی پر 1.25 لاکھ انبیاء تشریف لائے. ہر نبی کی آمد پہلے ہے، تعارف بعد میں ہے. آدم علیہ السلام آئے پہلے ہیں، آمد پہلے ہے، تعارف بعد میں ہے. موسیٰ کلیم اللہ آئے پہلے ہیں، تعارف بعد میں ہے. یوسف صدیق اللہ آمد پہلے ہے، تعارف بعد میں ہے. ایک آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، ساقی کوثر ہے، شاف میشر ہے، جان جہاں ہے، محبوب خدا ہے، بدر الدجا ہے، کشف الدجا ہے، سید البرا ہے، گوہر ارتقا ہے، در بحر صفا ہے، آفتاب خدا ہے، نور خدا ہے، جلوہ حق نما ہے، مظہر کبریا ہے، حسن کائنات ہے، جمال کائنات ہے، روب کائنات ہے، تقوی کائنات ہے، للکار کائنات ہے، یلغار کائنات ہے، وصف کائنات ہے، اور بلندی کائنات ہے، للکار کائنات ہے، یلغار کائنات ہے. پھرتے آیات قرآنی ہے، قاسم نعمائے ربانی ہے، سجد سرکار کل ہے، مرکز دیدار کل ہے، حامل اوصاف کل ہے، اور حسن کائنات ہے، اور شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، سرور بنی آدم ہے، روح روان عالم ہے، جگر گوش کان کرم ہے، صحاب کرم ہے، شفیع الامم ہے، اور ورد آیات قرآنی ہے، کاشف صف مکرون ہے، حجت حق الیقین ہے، سند انبیاء والمرسلین ہے. آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، جس کا مکمل تعارف پہلے ہوا ہے، آمد مصطفیٰ بعد میں ہوئی. ہر نبی کی آمد پہلے ہے، تعارف بعد میں ہے. ایک آمنہ کا لال ہے، جس کا مکمل تعارف پہلے ہے، آمد مصطفیٰ بعد میں ہے. توجہ کرنا، دوسری بات یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ بن مانگے آئے ہیں. اگر کسے مانگا گیا ہے تو مولود کی حیثیت سے ربی حب لی من الصالحین کہہ کر مانگا گیا ہے، لیکن کسی کو رسول کی حیثیت سے نہیں مانگا گیا. ربنا وابعث فیہم رسولا کہہ کر نہیں مانگا گیا. تو جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سب بن مانگے آئے. اگر کسی کو کائنات میں مانگا گیا ہے تو اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں. اور جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، توجہ فرمائیں، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان کی آمد کا انتظار کسی زمانے نے نہیں کیا، بلکہ صرف گھرانے نے کیا ہے. ایک آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، جس کی آمد کا انتظار صرف گھرانے نے نہیں کیا ہے، بلکہ یہودی بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر ہے، عیسائی بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر ہے، مجوسی بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر ہے، مواحدین بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر ہے، مشرکین بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر ہے. یہ شمس و قمر بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر ہے، یہ بر و بحر بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر ہے، یہ کون و مکان بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر ہے، یہ زمین و زمان بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر ہے، یہ مختاب و آفتاب بھی آمد مصطفیٰ کے منتظر ہے، یہ بر و بحر بھی آمد مصطفیٰ کی منتظر ہے، یہ آسمان کی بلندی بھی آمد مصطفیٰ کی منتظر ہے، یہ زمین کی پستی بھی آمد مصطفیٰ کی منتظر ہے، یہ سبزے بھی آمد مصطفیٰ کی منتظر ہے، یہ پہاڑوں کی چٹانیں بھی آمد مصطفیٰ کی منتظر ہے. تو جتنے بھی انبیاء آئے ان کی آمد کا انتظار صرف گھرانے نے کیا ہے. ایک آمنہ کا لال ہے جس کی آمد کا انتظار عبداللہ کے گھرانے نے نہیں کیا، عبد المطلب کے گھرانے نے کیا، بلکہ آمد مصطفیٰ کا انتظار سارے زمانے نے کیا. سوچتا ہے کہ میں آقا کی سیرت صورت کو کہاں سے بیان کروں، اس لیے کہ علم کہتے ہیں یہاں سے بیان کر، عمل کہتے ہیں یہاں سے بیان کر، تقوی کہتا ہے یہاں سے بیان کر، ولادت کہتی ہے یہاں سے شروع کر، رسالت کہتی ہے یہاں سے شروع کر، ہجرت کہتی ہے یہاں سے شروع کر، معراج کہتا ہے یہاں سے شروع کر، ارے رسالت کہتی ہے یہاں سے شروع کر، کمالات کہتے ہیں یہاں سے شروع کر، معجزات کہتے ہیں
یہاں سے شروع کر جمال کہتا ہے، یہاں سے شروع کر کمال کہتا ہے، یہاں سے شروع کر اصحاب کہتے ہیں، یہاں سے شروع کر میں نے کہا آقا کی تعریف کہاں سے شروع کروں؟ حسن سے بیان کروں، جمال سے شروع کروں، تقوی سے بیان کروں، علم سے بیان کروں، عدل سے بیان کروں، ولادت سے بیان کروں، رسالت سے بیان کروں، ختم نبوت سے بیان کروں، اور ہجرت سے بیان کروں، یا معراج سے بیان کروں، یا پہلے آسمان پہ جانا ذکر کروں، یا دوسرے آسمان پہ جانا ذکر کروں، یا تیسرے آسمان پہ جانا ذکر کروں، یا براء البراء پہ جانا ذکر کروں، یا سدرۃ المنتہا پہ جانا ذکر کروں، یا وہ مقام بیان کروں جسے رب نے کہا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یا وہ بیان کروں یہ رب کے حضور پہنچا ہے اور رب کے سامنے کیا پیش کیا ہے، یا وہ بیان کروں رب نے محبوب کو کیا دیا۔ سیرت النبی کا عنوان بڑا عجیب ہے، ہر خطیب سوچتا ہے، ہر مبلغ سوچتا ہے، ہر ادیب سوچتا ہے میں نبی کی سیرت کو کہاں سے بیان کروں۔ صرف اتنا کہنا چاہوں گا، شاعر مشرق کہتا ہے یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کے ترنم بھی نہ ہوتا۔ اور ہری چند افسر کہتا ہے کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اور ضمیر اختر کہتا ہے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، تجھے چہروں سے زنگ اترا، تجھے چھپے چہروں پہ دور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اور اقبال عظیمی میرے نبی کی نعت یوں کہتا ہے کتاب فطرت کے سرے برق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش حسنی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی، اگر کوئی شاہ امم نہ ہوتا، تیرے گلابوں میں بھی نمایاں جو تیرے عکس کرم نہ ہوتا، ازل سے ان کا خطاب خیب الامم نہ ہوتا۔ اور شاعر مشرق بھی میرے نبی کی تعریف کرتا ہے، حسان بھی میرے نبی کی تعریف کرتا ہے، شیخ جامی بھی میرے نبی کی تعریف کرتا ہے، شیخ سعدی بھی میرے نبی کی تعریف کرتا ہے، اور مولانا ناصر ننوتوی تاریخ مصطفیٰ میں کہتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونے مکان پہ سجایا گیا۔ تو محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی ظاہراً انبیاء میں اتایا گیا، اس کی حکمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، ورق ہوئے تمام مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔